الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ذخیرے احادیث کے اندر سے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ آج کے دن کی اہمیت کے پیش نظر موقع کی مناسبت سے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی صحیح تشریح اور تفسیر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا صحیح مفہوم آپ حضرات کے سامنے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا پہلا عشرہ شروع ہے۔ ماہ محرم الحرام کی کافی ساری حیثیتیں ہیں۔ اگر سرسری طور پہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں محرم الحرام کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، محرم الحرام کی حیثیت فضیلت کے اعتبار سے۔ نمبر 2، محرم الحرام کی حیثیت احکام کے اعتبار سے۔ اور نمبر 3، محرم الحرام کی حیثیت تاریخ کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات، محرم الحرام کو ہم فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں بیان کی۔ آپ فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی فضیلت حاصل نہیں کر سکا، کسی سے اگر سستی ہو گئی یا کوئی رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بعد عظمت والے، فضیلت والے، رفعت والے، مرتبے اور شان والے روزے رکھنا چاہے نا، وہ محرم الحرام کے روزے رکھ لے، میرا اللہ اس کو فضیلت بھی عطا کرے گا، شان بھی عطا کرے گا، اور ان ایام کی عظمت بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، آقا فرماتے ہیں ان ایام کے اندر اس ماہ مبارک میں راتوں کو عبادت کرنا، کسی ایک رات کے اندر کسی نے عبادت کر لی، میرا رب اس کو شب قدر میں عبادت کرنے جیسی فضیلت عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں، رمضان کے پورے مہینے میں آقا فرماتے شب قدر کو تلاش کرو، پھر پورے مہینے کی تاخیراتوں میں تلاش کرو، پھر آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر آخری عشرے کی بھی تاخیراتوں میں تلاش کرو، کوئی ایک رات شب قدر ہوگی۔ آقا اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب میرا رب کیا دے گا؟ میرے آقا فرماتے قرآن پاک کی آیت پڑھ لو نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات عبادت کرنا تمہارا کام ہے، 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے جیسا ثواب عطا کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یعنی وہ ایک رات تلاش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس ماہ مبارک میں فرمایا کسی ایک رات میں رب کی رضا کے لیے اٹھو نا، مصلی بچھاؤ نا، باوضو ہو کر رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے تو ہو جاؤ، ندامت سے آنسو تو بہاؤ، تم رب کی رضا کے لیے عبادت کرنا شروع تو کرو صحیح، میرا اللہ تمہیں شب قدر جیسی فضیلت عطا کر دے گا۔ یہ تو اس ماہ مبارک کی فضیلت ہوگی۔ اب رہے اس ماہ مبارک کے اعتبار سے خاص احکام، کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق میرے آقا کی پیاری شریعت نے
علماء کرام نے جو احادیث کا نچوڑ نکالا ہے اس کا تعلق اس ماہ مبارک کے دنوں کے ساتھ، گھڑیوں کے ساتھ، ساعت کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی بات، اس ماہ مبارک کو عام طور پہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جناب سوگ منائیں گے، اس ماہ مبارک میں غم کی کیفیت منائیں گے، اس ماہ مبارک میں ملنگوں جیسا حال بنائیں گے، اس ماہ مبارک کے اندر نوحہ کریں گے، ماتم کریں گے۔ کیوں بھائی کیوں ماتم کرو گے؟ کہا جی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ہاں جی، یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح آیا پکی اور سچی ہے۔ میرے آقا کے پیارے نواسے، میرے آقا کے لاڈلے نواسے، میرے آقا کے دل کے تارے، میرے آقا کی آنکھوں کے نور، میرے آقا کے زبان کے مطابق سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے آقا جن کو دیکھ کر اپنے ممبر سے نیچے اتر جایا کرتے تھے، میرے آقا جن کے بھوک سے بلکتے ہوئے روتے دیکھ کر بے تاب و بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے، میرے آقا جن کی وجہ سے اپنی نبوت والی کملی اٹھا کر اپنے ہاتھ سے ان کے سر کے اوپر سایہ کرتے تھے، وہ حسن وہ حسین جو میرے آقا کے لختے جگر ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لوگوں خدا کی قسم یہ وہی حسین ہے جو سن 4 ہجری کے اندر 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہی حسین ہے نا جن کو گٹی میرے پیغمبر نے دی تھی۔ یہ وہی حسین ہے نا کہ جن کو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن چٹایا تھا۔ یہ وہی حسین ہے نا جس کے ایک دائیں کان کے اندر اذان دینے والا تاجدار ختم نبوت ہے، بائیں کان کے اندر اقامت کہنے والا تیرا اور میرا پیارا پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہی حسین ہے کہ جن کو میرے آقا اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے سوال کر دیا نا حسین تو تو بڑا مقدر والا ہے، تو تو بڑا مقدر والا ہے، تجھے سواری اتنی عظیم ملی۔ میرے پیغمبر نے کہا صرف سواری عظیم نہیں ملی لوگوں، یہ سوار اتنا خوش نصیب ہے جس کو محمد اپنے کندھے پہ سوار کر رہا ہے۔ اتنا عظیم مانتے ہیں عظمتوں کے اعلیٰ مقام پر میرے آقا کے پیارے نواسے جناب امام حسین اس ماہ مبارک کے اندر شہید ہوئے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے یہاں تک، لیکن کیا ان کی شہادت کے اوپر آنسو بہانا بھی ٹھیک ہے؟ کیا ان کی شہادت کے اوپر نوحہ کرنا بھی ٹھیک ہے؟ کیا ان کی شہادت کے اوپر قمیص اتار کے سینہ کو بھی کرنا بھی ٹھیک ہے؟ یہ شریعت کا حکم ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم کسی پہ اٹیک نہیں کر رہے اور نہ ہمیں اٹیک کرنے کی عادت ہے اور نہ ہمارا مزاج ہے۔ ہاں مسئلہ میں نے کہا محرم الحرام کے اعتبار سے احکام بتانا میرے ذمہ ہے، وہ بتانے ہی بتانے۔ اب یہ دیکھیں ایک بات کا جواب مجھے دے دیں، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، دین آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے بدن کو چھپا کے رکھیں یا ظاہر کریں؟ ذرا بتائیے گا، دین آپ کو کیا کہتا ہے؟ کپڑے پہنو یا اتارو؟ اچھا اگر کپڑے اتارنا فضیلت والا کام ہوتا تو آپ مسجد میں کپڑے پہن کے نماز پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ دین ہمیں بدن چھپانے کا حکم دیتے ہیں، دین ہمیں بدن ننگا کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو اب دین کی تعلیم تو یہ بدن چھپاؤ، تو جو بندہ بدن ننگا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو کیا خیال ہے اس کی عبادت ہوگی؟ وہ عبادت تو نہیں نہ ہو سکتی۔ معلوم ہوا دین کے خلاف چل رہے ہیں۔ اچھا دین آپ کو کہتے ہیں بدن سے خون نکل جائے نماز نہ پڑھ، یہی کہتے نہیں؟ بدن سے خون نکلے تب تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ خون بند نہ ہو جائے۔ آپ کا خون نکل کر کپڑے پہ لگ گیا ایک مخصوص مقدار سے بڑا، شریعت کیا کہتی ہے؟ جب تک اس کپڑے کو دھو نہیں لے گا تجھے نماز کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ خون نجس ہے۔ معلوم ہوا دین پاکی چاہتا ہے، ناپاکیاں نہیں چاہتا۔ تو جو دین کے نام کے اوپر خون نکالتا ہے بتائیں وہ عبادت ہوگی؟ بولیے نا یار، ذرا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دین کہہ رہے کہ آپ کا خون نکل کے بہہ رہا ہے تو آپ کا اگر پہلے وضو تھا تو وضو بھی ٹوٹ گیا، اور آپ جناب والا دین کے نام پہ خون نکال رہے ہیں، تو مجھے بتائیں یہ کہاں کی عبادت ہوگی؟ یہ کہیں کی عبادت نہیں ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر نہ تو بدعات کی طرف جائیں، نہ رسومات کی طرف جائیں، اور نہ ہی کسی اہل باطل کے مجمع کو آپ بڑھانے کی کوشش کریں۔ من کسر سواد قومہم، جو کسی قوم کے مخصوص تہواروں کی بڑھوتری کا سبب بنتا ہے نا، وہ بھی کل قیامت والے دن انہی کے اندر سے ہوگا۔
تو پہلا حکم کیا ہوا کہ ہم نے شہادت پہ آنسو نہیں بہانے. آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، میرا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، شریعت کا حکم ہے 3 دن تک آپ نے سوگ منانا ہے، بس چوتھے دن آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ صرف بیوی کے لیے حکم ہے، تیرا خامد فوت ہو جائے نا تو 4 مہینے 10 دن تک کر لینا، ایک مخصوص عدت گزارنا. 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد تیرے لیے بھی حکم ہے کہ اب تو نے سوگ نہیں منانا، نہیں شادی کر، نہیں شادی کرنی، نہیں کرنا چاہتی الگ سے زندگی گزار، اب سوگ والی صورت بنانے کی اجازت نہیں. تو جو شخصیت اتنا عرصہ پہلے دنیا سے چلی گئی اور دین کے اوپر قربانی دے کر گئی، میرے آقا کے دین کو بچا کر گئی، میرے آقا کے دین کی بنیاد کے اندر اپنا لہو بہا کے گئی، آپ کے گھر تک اور میرے گھر تک کلمہ پہنچا کے گئے، ہم ان کی شہادت پہ آنسو بہائیں یہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی. نمبر 2، جس طرح ان کی شہادت پہ آنسو بہانا یہ ٹھیک نہیں ہے، جو لوگ آنسو بہا رہے ہیں، جس طرح ان کی شہادت پہ کپڑے اتارنا ٹھیک نہیں ہے، جو لوگ کپڑے اتار رہے ہیں، جس طرح ان کی شہادت پہ اپنا خون نکالنا ٹھیک نہیں ہے، جو لوگ کسی بھی انداز سے خون نکال رہے ہیں ان کو جا کر کے دیکھنا یہ بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ ان لوگوں کو ملے گا. اس لیے کوئی ساتھی بھی ان دنوں میں ان کو دیکھنے کے لیے مخصوص سفر کرے، گھر سے نکلے، اس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. تیسرا حکم، اس ماہ مبارک کے اندر 10 محرم آتی ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے. اس دن کے اندر روزہ رکھنا یہ بہت بڑا فضیلت کا عمل ہے. آپ علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کے اندر آئے، میرے آقا نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود ہیں نا وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. آقا نے پوچھا بھئی تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، قوم موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، ہم بطور شکر کے روزہ رکھتے ہیں. آقا نے فرمایا بھئی نحن احق بموسیٰ، موسیٰ کے تو ہم بھی زیادہ قریب ہیں، ان کے تو زیادہ قریب ہونا ہمارا بھی حق ہے، تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. اب آقا نے فرمایا اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا ہم نے کافروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی. بڑا اصول دے رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں ہم نے کافروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، اس لیے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا نا 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا تاکہ کافروں کے ساتھ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو. معلوم ہوا کفار کے ساتھ مشابہت رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب ان دنوں کے اندر اگر کوئی صاحب اپنے مذہبی تقاضے کے پیش نظر مخصوص رنگ کا لباس پہنتا ہے تو میرے مسلمان دوستو آپ کو اس رنگ کا لباس پہننے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ان 10 دنوں میں 10 دن گزر جائے آپ ضرور پہنیں، ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ پہنیں گے تو آپ کی ان کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مشابہت ہو جائے گی. تو اس مشابہت سے آپ نے بچنا ہے، وہ مشابہت اختیار نہیں کرنی. ایک اور میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، 10 محرم الحرام جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کے اندر آپ میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے نا میرا اللہ سال کا رزق میرا بڑھا دے، آج تو ہر بندہ رزق کے رونے رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ برباد کرے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے پاکستان کو برباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے. ممبر پہ بیٹھ کے ہم بد دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ بیڑا غرق کرے ان لوگوں کا جنہوں نے غریب کے منہ سے نوالا چھینا ہے، اللہ تباہ و برباد کرے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کا عزم کیا ہوا ہے. میرا اللہ ان کے عزم کو خاک کے اندر ملا دے. ہر وہ بندہ، میرا اللہ تو جانتا ہے نا، میں اور آپ نہیں جان سکتے، ہمارا سلیکٹ کرنا خطرے میں پڑ سکتے ہیں، ہمارا انتخاب غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اس رب ذوالجلال کے انتخاب تو غلط نہیں ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ جو بھی میرے پاکستان کے لیے بہتر ہے نا میرے اللہ اس کو لے آ، اور جو بہتر نہیں ہے اسے ہٹا دے. بہرحال میرے آقا کا ایک فرمان ہے، بزرگ فرماتے ہیں، علماء نے حدیث نقل کی، جو شخص یہ چاہتا ہو نا کہ میرا اللہ میرے سال کے رزق میں اضافہ فرما دے، وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کا اظہار کرے، خرچ کرے ان کے اوپر. عام دنوں میں اگر دال روٹی بن رہی ہے تو 10 محرم کو ذرا گوشت بنا لے، عام دنوں میں اگر گوشت بنا رہے تھے تو 10 محرم کو ذرا قورمہ بنا لے، عام دنوں میں اگر قورمہ بن رہے تو 10 محرم کو پلاؤ بنا لے، ساتھ میٹھا بھی بنا لے، اپنے گھر والوں پہ وسعت کا اظہار کرے. فرمایا جس نے 10 محرم کو یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے میں وسعت کی نا
میرا اللہ اس کی برکت سے اس کے سال کی روزی میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، علماء فرماتے ہیں میں نے بارہا اس کا تجربہ کیے، بارہا۔ اس بار آپ بھی یہ تجربہ کر لیں، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کریں، اور اگر وسعت تھوڑی سی کر لیں کہ آپ نے کھانا بنایا اپنے گھر، تو حدیث میں نا اپنے گھر والوں پہ وسعت، آپ نے بنایا ساتھ ایک پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیں، غریب ہے چلو وہ بھی آج اچھا کھا لے گا، اس کے گھر بھیج دیں، لیکن وہی وسعت کا مظاہرہ کرنے والی بات۔ بہرحال یہ تو آکام کی بات آ گئی۔ اب اگلی بات ہے اس ماہ مبارک کی تاریخ کے اعتبار سے۔ اب تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، اس کائنات کے اندر جتنے بڑے اہم کام میرے اللہ نے اگر انعام کیا تو 10 محرم کو، اگر کسی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے تو وہ بھی 10 محرم کو۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آپ کے اوپر، میرے اوپر، اس امت کے اوپر جب قیامت آئے گی تو دن کون سا ہوگا؟ 10 محرم کا۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو حکم دیا تھا نا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا تھا، ابلیس نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، 10 محرم تھی۔ ابلیس نے انکار کیا، اس کو جنت سے باہر نکالا، 10 محرم تھی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور کشتی جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹھہری، 10 محرم تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا سرکش سردار، جن کو میرے اللہ نے اس سیلاب کے اندر تباہ و برباد کیا، اس طوفان کے اندر، 10 محرم کا دن تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، جناب ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، 10 محرم ہے۔ بدلے کے اندر نمرود کے دماغ کے اندر مچھر چڑھایا اور قوم کے ہاتھ سے چھتر لگوائے، 10 محرم کا دن تھا۔ بہرحال تاریخ بڑی ہے، آپ 10 محرم کے واقعات کو پڑھیں گے، آپ کو یہ بات بڑی واضح ملے گی کہ اس دین کے اوپر چلنے کے لیے انسان کو اپنے جذبات کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اپنے مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے خدا کی قسم حیران ہو جائیں گے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ لٹا دیا نا، مال بھی لٹا دیا، اولاد بھی لگا دی، سارا کچھ لگا دیا۔ میں نے آپ کو واقعہ نہیں سنایا، میرے آقا غزوہ بدر کے اندر تھے، بیٹی بستر مرگ کے اوپر تڑپ رہی تھی، آقا ادھر میدان کے اندر ہے، بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے آقا جب واپس آئے تو چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، میرے آقا کے پہنچنے سے پہلے بیٹی کو دفنا دیا، وقت کم ہے تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ میرے آقا نے اولاد بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، اور جب خواہشات کی بات آئی نا، جذبات کی بات آئی، خدا کی قسم وہ واقعہ پڑھتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ہجرت کر رہے ہیں، میرے آقا مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں، جس وقت ہجرت کر کے جانے لگے، کعبۃ اللہ سے باہر نکلے، باہر نکل کر آگے کی طرف چلے، یوں کعبۃ اللہ کی نظر کی، اور نظر کر کے میرے آقا نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ بھر کے کہا کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتے، جذبات ہے نا، خواہشات ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ اب رب کا حکم آ گیا، محمد اپنی خواہشات اور جذبات کو پیچھے رکھ کے رب کے حکم پر اس مکہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ گئے ہیں میرے آقا، بے شمار واقعات، یہی ہوا نا جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی تو انہی دنوں میں نا۔ میں نے بھی بتایا نا، امام حسین وہ عظیم انسان ہے کہ جن کو پیدائش کے بعد ہی میرے آقا نے اپنے ہاتھ کے اندر لیا، پیدا ہوئے نا، سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر میرے آقا کے پاس لائے گئے، آقا نے چہرہ دیکھا، شہد چٹایا، اپنا لعاب نکالا، جناب امام حسین کے منہ مبارک کے اندر ڈالا، اور ڈال کر علی سے پوچھا علی بتاؤ نام کیا ہے؟ کہا آقا میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں نا ہذا حسین، اس کا چہرہ حسین بھی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت بھی ہے، یہ چمکدار بھی ہے، یہ دنیا کے اندر پھلے گا، پھیلے گا، پھولے گا۔ صرف یہی تک نہیں، علی یہ تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ آقا پھر بتائیے نا نام کیا ہے؟ کہا ہذا حسین، اس کا نام حرب نہیں، میں محمد نے اس کا نام حسین رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان حسین کے اوپر، شہادت حسین کے اوپر زندگی رہی اور آپ کے پاس وقت بھی ہوا تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا